دعوت سخن دیتا ہوں محمد بلال بن احمد خان مرکز علامہ احسان الہی ظہیر ڈاگنس روڈ لاہور مائک پر تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعطانا الحریہ والصلاة والسلام علی رسول البریہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وقد جعلکم اللہ حرا۔ عشق و آزادی بہار زیست کا ساما ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا ساما ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں قرباں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پر میرا عشق بھی قرباں ہے۔ صاحب اولو الالباب، حاضرین فیض انتصاب، یہ ابدی صداقت ہے کہ فقط مخلوق کو ہی نہیں بلکہ خالق لم یزل کو بھی ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق کے تحت آزادی بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ مولانا آزاد نے بھی کیا خوب کہا کہ ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو بر لانے پڑتے ہیں، ورنہ اندیشہ زوال لاحق رہتا ہے۔ بعینہ ہی آزادی کے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہیں بجا لا کر ارض پاک کو مزید استوار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو تقاضائے آزادی بہت سے ہیں، لامحدود ہیں، مگر میں ان میں سے 5 چنیدہ ملی و اسلامی تقاضے آپ کے حضور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ خدائے حمید و مجید کی بارگاہ میں کلمہ تشکر کا نذرانہ پیش کیا جائے، کیونکہ آزادی انعام خداوندی ہے، اور رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و تشدد سے آزادی دے کر فرمایا لعلکم تشکرون۔ مزید برآں مقام پہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اسی عمل کی تعمیل کرتے ہوئے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ یہ ہوتا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ امر سرور او بشر به خر ساجدا للہ۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں جن فیصلوں کو زوال نہیں۔ جناب والا، آزادی کا دوسرا تقاضا اتحاد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے تحت اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ باہمی تنازعات سے انحراف کر کے ملک و ملت کے استحکام اور فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہو کر جد و جہد کی جائے، کیونکہ حصول آزادی کا بنیادی مقصد ہی باہمی اتحاد تھا، جس کی تائید بابا ملت نے رہنما خطوط دیتے ہوئے ان الفاظ میں کی تھی کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، اور اسی کا حکم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں دیا ہے کہ فعلیکم بالجماعہ فانما یأکل الذئب القاسیہ۔ پھر اقبال کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر مجلس، آزادی کا تیسرا تقاضا خود انحصاری ہے۔ آزادی ہمیں خود مختار بناتی ہے، اور خود مختاری اغیار سے وابستہ امیدیں منہدم کر کے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے تحت خود انحصاری کا درس دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مہاجرین کو انصار نے چشمہ روشن دل ما شاد سے تعبیر دیا، مگر پھر بھی مہاجرین نے خود انحصاری کو ترجیح دے کر اس بات کی ترویج کر دی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حضرات، آزادی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ حکمرانی قانون کی ہو، اور قانون کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہو، کیونکہ آزادی 2 اسلامی نظریات ہی کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقاضا آزادی ہے مقاصد آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کی تنفیذ، جبکہ دشمن عناصر کی بیخ کنی کی جائے، کیونکہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے تحت باری تعالیٰ نے اسی کا حکم صادر فرمایا ہے، جس کی عکاسی کچھ یوں کی گئی ہے کہ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، جاری یہاں کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ صدر علی وقار، آزادی کا 5واں تقاضا دفاع پاکستان ہے،
کیونکہ بقائے پاکستان کے لیے دفاع پاکستان شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ نے مدینہ میں سب سے قبل دفاعی مہمات کا آغاز کیا تھا, کیونکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کے تحت اس کا حکم نامہ نازل ہو چکا تھا. اسی لیے بنا دفاع آزاد قومیں غلامی کے توق پہنتی ہیں, جبکہ ہمراہ دفاع غلام قومیں آزادی کی رفاعتوں کو چھوتی ہوئی یہ کہتی چلی جاتی ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اجتباء غلط ملا کے رکھ دیں گے خاک میں ہر سپاہ غلط, اور برب کعبہ ہم وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے. اٹھی جو ملک و ملت کی جانب کوئی نگاہ غلط, اٹھی جو ملک و ملت کی جانب کوئی نگاہ غلط. وما توفیقی الا باللہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.